انسانوں پر مبتے ہیں، اسی طرح ان کی نسل کتوں جیسی ہے، لہذا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر کتوں جیسی حرکتیں ہیں، یہ صحابہ پر گھومتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہمیں اتحاد سے کام لینا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ یہ صرف ایک جماعت کا مسئلہ نہیں، ایک طبقے کا مسئلہ نہیں، یہ پورے امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، پورے امت مسلمہ کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارے ایمان کا مظہر ہے، صحابہ کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے۔ قرآن خود اس پر شاہد ہے، آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا۔ اللہ خود بتاتا ہے میرے لوگوں کہ اگر تم لوگ اس طرح ایمان لے اور جس طرح صحابہ ایمان لے کے آئے تو تم ہدایت پر ہو۔ تو صحابہ جیسا ایمان یہ ہمارے لیے ہدایت کا ایک مظہر ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ اگر صحابہ کو ہم ایمان سے ہٹا دیں تو ایمان باقی نہیں رہتا، قرآن نہیں رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باقی نہیں رہتی۔ تو میرا عزیز دوستو، ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آ کر ان سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور حکمرانوں اور اس ملک کے حکمرانوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں اس جنگ قبیل کے توسط سے کہ خدا را اس کے لیے قانون بنا دے، پیغمبر کی ناموس کے لیے قانون بنا دے، فوج کے لیے قانون بن سکتا ہے، ملک کے آئین کے لیے قانون بن سکتا ہے، تو صحابہ جیسی عظیم ہستیوں کے لیے، اسلامی ہستیوں کے لیے قانون کیوں نہیں بن سکتا؟ میں چاہتا ہوں، میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت بالا سے کہ وہ اس کے لیے قانون بنائے، اور جو بھی اپنی پیغمبر کا دعویٰ کرے، نبوت کا دعویٰ کرے یا صحابہ کی تقدیر کو نشانہ بنائے تو ان کے خلاف پوری قانونی کارروائی کی جائے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو۔ آخر دعوانا نعرہ تکبیر، صحابہ کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ ہر ایک آدمی کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، روز محشر ہر ایک آدمی کا اس کی صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا۔ منافقوں کو سزا ملے گی، صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا، لیکن صحابہ کا نوکر وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا۔ تو دینا دوستو، بلد مدرسے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ قاری زلملک شاہ سے تدعوت ورکوما چې راشي او زموږ د مخکې د خپل مختصر وخت کې خپل خیالات اظهار دا پورې مخامخ کسان دوکانونه مخکې چې ولاړ دي دې ته درخواست دی چې که د مجمع د کوم شی دوکانونه مخکې لاړ شئ. ستاسو ډېره ډېره مهرباني به وي انتظامیه سره چې هغوی تعاون وکړئ او پورې دوکانونه مخکې نه پخپله که د کوم شی نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم. زما عزتمندو، تمره زمونږ د دې مجلس شرکا دي، د دې مظاهرې شرکا دي، ټولو ته دا خبره معلومه ده کہ پاکستان کی د ټولو نه منظم او د ټولو نه علمی او د ټولو نه چې د دیوبند کې هغه د دیوبند امین جماعت ګڼلی شي، جماعت اشاعت توحید و سنت دی، او آئے روز مظاہری کیږي، بازارونو کې بازارونه بندېږي، لیکن زمونږ د جماعت خپل اصول دي، هغه اصولو پیش نظر زمونږ احتجاجونه هغه حد درجې محدود وي. توجه سره خبره زمونږ حد درجې سره زمونږ احتجاجونه هغه محدود وي. زمونږ احتجاج په یو څو امورو باندې مبني وي، یو څو کارونو لپاره زمونږ احتجاج کېږي. یعنې وجوهات دا دي چې موږ د یو ادارې سره منسلک خلک یو، زمونږ سره څومره علما دي هر وخت مصروف کار دي، ہر وقت کی وہ مفتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د صحاباو تذکری دی، اوراق ختمی کی اوڑی راوڑی دی اگو پا مفتی اگو رسو امور یو دا چی قرآن عظیم گستاخی وشی سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم د ذات اقدس گستاخی وشی بیا زمان مدرسوں کی
زمون جماعتونو کې کېناستل بیا موږ له مزه نه راکوي. زما ایمان چیرن شو، زه جومات کې اوس نه دی پاتې کېدو نه یم، زه مدرسه کې دننه د کلاس لګولو مجاز اوس پاتې نه شم. زما مجبوري شوه زه به راځم د خپل ایمان اظهار، زه به د جومات په منبر کوم او دارنګې زه به چوکونو چوراهو ته ځم، زه به د عوام ته د مسلمانانو ته خپل دک درد دا مخې ته کوم. زما سینه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ مبارکه باندې دغه وینم د هغې نه وروستو زه د محمد رسول الله حدیث طلباو ته کولاو کوم او زه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته هغه د حدیثو کتاب ته ما باندې لعنت کېږي نو بېچینه شي زما استاد حدیث او زما مدرسې والا نو هغه رافات شي او څوک ته راوځي. دویم دا د اوس چې کوم ترتیب دی او موږ چې کوم مظاهره کې راجمع شي یو چونکې دا د تقریرونو وخت نه دی او څو سنجیده خبرې عرض کوم. هغه دا ده چې لږ ورځ مخکې د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ګستاخي وشوه او هغې زخمونه لا بالکل تازه و، هغه زخمونه لا مزمن شوي نه و، هغه تازه په هغې باندې دوباره نمکپاشي وشوه او د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه شان چې ګستاخي وشوه. مړه مسلمانه دا خو هغه هستې دي، مسلمانه دا خو زما په مسلمانۍ کې د مسلمانۍ هغه هستې دي چې کله دا محفوظ نشي محمد رسول الله به څنګه محفوظ پاتې شي. زما نبي دا فرمایلي وو فمن احبهم قد حبي احبهم، چې د دو سره محبت کی ځکه محبت کی چې زما د محمد رسول الله شاګردان دي، زما سره محبت دی ځکه اوس دو سره محبت کی، او که د دو سره بغض کی دا دو سره بغض نه کوي، ما محمد رسول الله سره بغض کی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورڅخه موږ ته دا ده دې ظالمانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه اقدس دیوارونه تراش کړو، لاړه صدیق اکبر او فاروق اعظم ته ورسېدل، صدیق اکبر او فاروق اعظم ته ورسېدل. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې مبارک دیوارونه مات شو، د محمد رسول الله یاران محفوظ پاتې نه شو. نن دې چوک ته زه او زما ملګري ژړا او فریاد ته راغلي وو، دې عوامو ته دې مسلمانانو ته دا مارکیټ والا چې لا اله الا الله محمد رسول الله نام لیوادي لا اله الا الله محمد رسول الله کارکونکي دي، ټول ته صرف یو دعوتي فکر یو ګون یو فکر ته ورکول غواړو. هغه دا چې زما دکان الله مبارک دی چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې، زما مکتب الله مبارک دی چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې، زما موز الله مبارک دی کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو تقدس هغه په جهان کې برحال وي، کله چې د محمد رسول الله تقدس پاتې نشي، د صحابو تقدس پاتې نشي، زه څنګه الله ته ودرېږم؟ الحمدلله رب العالمین. زه څنګه الله ته ودرېږم؟ زه د الله کلام څنګه ولولم چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. زه هغه څه ووایم چې اولئک هم المفلحون، زه هغه آیتونو باندې څنګه تلفظ کوم چې اولئک هم الراشدون، زه هغه آیتونو باندې څنګه تلفظ کوم اولئک هم المؤمنون حقا. دا آیتونه زه څنګه وایم ماله به شرم نه راځي. دا شی موږ مجبوره کړو او نن په احتجاج کې زموږ د مدرسې چې دا زموږ د دې جماعت ډېر کم ټول احتجاجونه کېږي، موږ دې ته مجبوره کړو رالو دې میدان ته راورسولو. زما نه وروسته زما اساتذه ډېر عظیم خلک دی او حق دا و چې لږ لږ خبرې شوې وې، چونکې وخت مختصر دی، د تقریرونو وخت نه دی، دې به اتفاق وو. الله دې مکړي. نعرے تکبیر مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر 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 گلی گلی دشمنوں کا دیا سب پنجم بات اور اس کو 73 نعرے لگے، سب
کے پنجن پاتوں کو تہتر یار نعرے لگے متمنگدار تگلا صحابہ وارت المدے تدین رتو حضرت علامہ مولانا مدی اللہ سے دراؤن پرگوما کراچی یودی مجلسہ مقابل ومن تراب وأبوه آدم فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم برادران اسلام اور دیگر علاقہ جات کے گرد نواز غیور مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو تقاریر علماء کرام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی آ رہے ہیں۔ ہمارے جماعت جو رہنما ہیں انشاءاللہ قریب بھی اپنی مضبوطات سے آگاہ کریں گے۔ میں صرف 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 3 باتیں ایک غم کی ہے اور 2 باتیں ہمارے لیے انتہائی خوشی کی ہے۔ وہ ہم کی بات کون سی ہے جو آپ سنتے آ رہے ہیں؟ ہماری جماعت اشاعت توحید و سنت جلسے و جلوس و مقام بہت کم کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں مجبور کیا جائے ہمارے سہموں کے اوپر مرچی چڑھا دی جائے تو ہماری مجبوری کے خاطر ہم روڈ پہ نکلتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بات انتہائی خوشی کی ہے کہ جب یہ غم کی بات اور حسرت کی بات سنی گئی تو تمام جماعتیں متحد ہو کر جامعہ فاروق کے اندر انہوں نے اپنا اجلاس بلایا، جن میں اہل حدیث بھی شامل تھے، جن میں بریلوی حضرات بھی شامل تھے، جن میں تمام مذاہب کے آدمی شامل تھے، اور تمام نے ایک ہو کر ایک آواز ہو کر یہ آواز بلند کی کہ ان کفار کے سامنے انشاءاللہ ہم چکیں گے نہ چکیں گے، ہم گولی کھائیں گے خون بہائیں گے۔ یہ پاکستان ملک ہمارا ہے، یہ امن کا ملک ہے، ہم ملک کے داغے ہیں، ہم ملک کے پاسبان ہیں۔ جو انسان جو بیرونی ایجنٹ اس ملک کے اندر فتنے اور فساد پلانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں گلوچ دینا چاہتے ہیں، ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بدلہ دیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو کہ نہیں؟ یہ ہماری غم کی بات تھی اور خوشی کی بات کون سی ہے؟ جس وقت ہم نے اتحاد دیکھا، علماء کی افتراق کو ختم کرتے ہوئے دیکھا تو ہماری دل کی حسرتیں مسرتیں میں تبدیل ہو گئی، ہماری دل کی تھکاوٹیں بھی تبدیل ہو گئی، دل مضطرب ہو کر کے ریاض بن گیا۔ برادران اسلام، ہم صرف آپ حضرات کو اس ریلی کے ذریعے سے، اس اجتماع کے ذریعے سے، اس حضور کے ذریعے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر تمہیں کوئی غلط بات سنائی دے تو تحقیق کرنا، وہ تحقیق تمہارے کانوں تک پہنچانا ہے۔ اگر صحابہ محفوظ نہ رہے ہماری ایمان محفوظ نہیں رہ سکتی، اگر صحابہ محفوظ نہ رہے ہماری قرآن محفوظ نہیں، اگر صحابہ محفوظ نہیں ہے تو ہمارے لیے احادیث محفوظ نہیں ہے۔ انہی کی توسط سے ہمیں قرآن کریم پہنچا، انہی کی توسط سے ہمیں احادیث نبی پہنچے۔ قال اللہ قال رسول کس نے کہا؟ وعن عمر وعن علی وعن فاطمہ۔ برادران اسلام، میں اسی پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں، ایک شعر آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتی ہے قطار اندر قطار اب بھی۔ واحد الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، اقوال صحابہ، افعال صحابہ، نعرہ تکبیر۔ جب بدکٹکم موقفی بدر لماتکم، جب بدکٹکم موقفی بدر لماتکم، ایت صحابہ گستاخا سنبری سنپاتکم۔ بدین رستو حضرت مولانا سجمان سے تداوت ارکوما کراشی
إجازة توحيدي إجازة توحيدي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى وقل قال الله الحسنى وقال عبد الله بن مبارك مبارك بأنف فرس معاوية حين غزا بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز جوڑے ہی دیکھنا محترم علماء اکرام اور آئے ہوئے اخبار والے اشاعت توحید و سنت کے کارکنوں اور عموماً ہر مکاتب فکر کے آنے والے کارکنوں، ہم ایک مقصد لے کے آئے ہیں. وہ مقصد یہ ہے کہ دفاع صحابہ ہم ہر چیز کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کا ایک تقاضا، ہمارے ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے. میرے بھائیوں دوستوں، میں آپ کے سامنے ہستی کے متعلق اب بات نہیں کرتا ہوں جس ہستی کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے چکا، لیکن وہی اب ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میرا رب قیامت ہی کے دن ادا کرے گا. میں اس ہستی کے متعلق اب بات تفصیل نہیں کرتا ہوں جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا اور اس کی استعداد اتنی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اور میں اس ہستی کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں جو باحیا با کردار، جس نے نہ زمانہ جاہلیت میں برائی کی ہے نہ زمانہ اسلام میں برائی کی ہے. جو آپ علیہ السلام ایک مقدر اپنے گھر کے اندر تشریف فرما دے، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کا ران مبارک کھلا ہوا تھا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت پر تھے. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے، پیغمبر کریم اسی حالت پر تھے. اس کے بعد جب عثمانی ذوالنورین آئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی حالت تبدیل فرمائی. میرے بھائیوں دوستوں، اس کے متعلق بھی تفصیل نہیں کرتا جس نے میدان میں ابھر کر اور ملحد کے مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا انا الذی سمت امی حیدرہ کلیس غاباتن کریہ المنظرہ اوتیہم بسائی قیل السندرہ. میں وہی ہوں جس کا معنی حیدر نام رکھا ہے اور میں جو ہے جنگلوں کے شیر کی طرح ہوں. میں دشمن کو ان کا پیمانہ قتل کے پیمانہ بھرپور طریقے سے دیتا ہوں. میرے بھائیوں دوستوں، میں مختصراً اس صحابی کے متعلق کہتا ہوں جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ اس کو ہدایت دینے والا، اس کے ذریعے سے ہدایت فرما. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو تابعی ہے، اس کے متعلق ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہے یا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے؟ عمر بن عبدالعزیز وہی صحابی ہے جو سید التابعین ہے، جو تتمہ خلافت راشدہ ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو صحابی اور غیر صحابی کا موازنہ کرتا ہے، یہ تو کس طرح کر سکتا ہے؟ تو معاویہ کی بات کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کی شان تو یہ ہے کہ غبار البیان پہ فرض معاویہ تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے ان کے کھوئے کے سنوں سے جو ہو کر ان کے لکھوں میں جمع ہو گیا. افضل من عمر بن عبدالعزیز اس غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. الحمدللہ جماعت اشاعت توحید و سنت دفاع صحابہ کے لیے تیار ہے. ہماری مشن میں جیسے کہ رد شرک اور بدعت بھی ہے تو ساتھ ساتھ ہمارے منصور میں دفاع صحابہ بھی ہے. انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جماعت اشاعت توحید و سنت تحصیل عقیہ امیر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن سے تلاوت و خیالات. ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال تعالى في مقام آخر إلا تنصروا فقد نصره الله سلطان اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شر. میرے عزیز دوستو، علماء کرام، علماء اسلام اور عوام الناس، آج ہم یہاں بڑا ویڈیو تھوڑا خراب ہوتا ہے یہ کوئی عام معمولی